اب آپ کہیں گے لو بھائی ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے بری نیت سے مزار پہ جانا حرام، کوئی واقعی مقصد ہو، یا مندر کی میں زیادہ واضح مثال دیتا ہوں، بھائی مندر جانا حرام لیکن اگر کوئی اچھی نیت ہو تو جانا جائز۔ لو بھائی اپنے لیے گنجائشیں پیدا ہو رہی ہیں، اور چونکہ ان کو شراب کی عادت نہیں ہے تو شراب کے لیے اچھی نیت ہو بری نیت ہو دونوں صورتوں میں کیا ہے وہ حرام۔ تو بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے، علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے، اور قرآن و سنت میں غور کر کے ہی بتایا ہے کہ اسلام میں جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ 2 طرح کے دیے ہیں، دیکھو بلکہ 4 طرح کے احکام دیے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا کہا، کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں کرنے کا کہا، ایسا ہی ہے نا؟ یہ اصول فقہ کی باتیں جو پڑھائی جاتی ہیں۔ اب آپ کہو گے مفتی صاحب گاڑی باتیں لے کے بیٹھ گئے، میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو۔ کچھ کام، شریعت اسی کا نام ہے نا، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے، اور کچھ ایسے ہیں جو کرو نہ کرو آپ کی مرضی ہے، اس میں شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا، بھائی آپ کی مرضی ہے، تو ان سے تو ہم بحث ہی نہیں کرتے نا، وہ مباح کام ہے۔ بھائی آپ پراٹھا کھانا ہے، شریعت نے کیا کہا ہے کہ کھاؤ، یا یہ کہا ہے کہ نہیں کھاؤ؟ بھائی تمہیں اچھا لگتا ہے کھا لو، نہیں لگتا تو کچھ اور کھا لو، روٹی کھا لو، ناغہ کر لو۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دیا کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جن کا آرڈر دیا نہیں کرنے۔ جو کرنے کے کام ہے نا ان کو حسن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حسن، اچھے۔ تبھی تو اللہ نے کہا نا کرو، اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو اللہ کہتا ہے کہ کرو۔ بھائی جب کیا ہو گیا بول لو نا میرے بھائی وہ اچھے کام ہیں تبھی اللہ نے کیا کہا کہ وہ کرو۔ اس لیے اسلام جب کسی کام کا آرڈر دیتا ہے تو وہ کام حسن کہلاتا ہے۔ حسن کا مطلب اچھا، ویل ڈن، گڈ۔ حسن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا۔ احسن کا معنی زیادہ اچھا، تو حسن کا معنی اچھا۔ اور جو حسن کے اپوزٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قبیح، قاف با یا اور حلوے والی ہا، قبیح۔ حسن کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ قبیح۔ جس کام سے شریعت نے روکا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قبیح، برے کام۔ ہم کہتا ہے سچ بولو، تو یہ کیا ہو گیا سچ بولنا؟ قبیح ہے یا حسن ہے؟ حسن۔ اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے روکا اس لیے جھوٹ کیا بن گیا؟ قبیح۔ اسلام کہتا ہے شراب مت پیو، اس لیے شراب کیا بن گئی؟ قبیح۔ اسلام کہتا ہے زنا مت کرو، اس لیے زنا کیا بن گیا؟ قبیح۔ اسلام کہتا ہے نکاح کرو، اس لیے نکاح کیا بن گیا؟ حسن۔ نماز پڑھو، حسن۔ روزہ رکھو، حسن۔ جہاد کرو، حسن۔ وضو کرو، ابے بولو نا کیا ہو گیا؟ حسن۔ یہ سارے حسن۔ داڑھی رکھو، حسن، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی حسن صاحب بیٹھے ہوں تو معذرت۔ تو یہ تو تعریف ہو رہی ہے نا حسن کی، تبھی تو وہ پیدا ہوئے ہیں، اچھا کام ہوا۔ فیملی پلاننگ والوں نے کہا کہ جب حسن صاحب پیدا ہوئے ایک اور بچے کا اضافہ ہو گیا، آبادی بڑھ گئی، غربت بڑھ گئی، تو پھر اس کا نام قبیح رکھنا چاہیے تھا نا، حسن کے بجائے کیا رکھنا چاہیے تھا؟ قبیح۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آبادی بڑھنے سے مسائل کم ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، کیونکہ مسائل ختم کرنے کے لیے افراد چاہیے۔ انسان ہی مسائل ختم کرتا ہے، تو جتنے افراد ہوں گے ٹھیک ہے، پیٹ لے کے آئیں گے وہ دنیا میں، مسائل بڑھیں گے بھی، لیکن ختم بھی کون کرے گا؟ وہ، کیونکہ وہ پیٹ کے ساتھ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ بھی لے کے آ رہے ہیں، لنگڑے لولے تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں سارے۔ فیملی پلاننگ والے ایک رخ دکھاتے ہیں، پیٹ بھی آ رہا ہے بھائی، اکیلے پیدا تھوڑی ہو رہے ہیں، ان کو خوراک بھی چاہیے۔ تو بھائی صاحب اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اس لیے تو پیدا کیے ہیں، اور اتنی طاقت 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں رکھی ہے کہ پیٹ ایک ہوتا ہے، ان 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں 10 آدمیوں کا پیٹ بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ گنتیاں ہمیں نہیں سکھایا کرو، یہ بچے 2 ہی اچھے، یہ وہ ہوتے وہ بھی 2 بھی اچھے نہیں ہیں جن کے ہو رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، بچے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے پیار ملتا ہے، تربیت ملتی ہے۔ خیر، میں جو آج اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں بیٹھ کے، یا اللہ نے مجھے بہت ساری برائیوں سے بچایا ہوا ہے، تو اس لیے کہ میرے بہن بھائی تھے، ایک پورا خاندان تھا جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریوار تھا۔ خاندان کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ ڈر ہوتا ہے یار کہیں، ہم بھی جب بالغ ہوئے، جوان ہوئے، امنگیں تھیں، جذبات تھے، کالج میں جاتے تھے، ہمارے جو کلاس فیلو تھے، جو کلاس اتنے غریب تھے لڑکے جو ہمارے ساتھ جاتے تھے نا، کہ وہ بائک پہ جو مرر نظر آتا تھا نا کسی کی بائک پہ، وہاں جا کے اپنی پف بنا رہے ہوتے تھے بیٹھ۔ تو میں نہیں اتنا غریب تھا، وہ بھی اتنے غریب نہیں تھے، لیکن حرکتیں غریبوں والی نا، کہ ابھی تو اپنا ایک گلاس ہی خرید کے رکھ لے یار، مرر رکھ لے تو اس میں دیکھ لیا کر، نہ وہاں جا کے وہ۔ تو کتنے ہمارے دور میں لڑکے ایسے تھے جو بائکوں پہ لڑکیوں کا پیچھا کرتے تھے۔ ہم کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کا بھی خوف تھا، لیکن دوسرا خاندان کا بھی خوف تھا۔ بھائی بہن ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، عزت خاک میں ملنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو خاندان انسان کو بہت ساری اخلاقی برائیوں سے روکتا ہے۔ خیر، تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ حسن اور قبیح کی۔ تو بچہ پیدا ہوتا ہے، حسن نام رکھتے ہیں اس لیے کہ اس کا پیدا ہونا کیا ہے بھائی؟ ویری گڈ، ویل ڈن، اچھا ہو گیا، تو ہو گیا۔
اگر اس کے آنے سے دنیا میں غربت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا نام قبیح خان ہونا چاہیے تھا, حسن خان نہیں ہونا چاہیے. خیر, تو اب دیکھو شریعت نے جو حکم دیا, جو آرڈر کرنے کا ہے وہ حسن, جس سے روکا وہ کیا, قبیح. اب حسن کی دو قسمیں, اس کو خوب سمجھیں اچھی طریقے سے, کیونکہ یہ خلط ملط ہو جاتی ہیں چیزیں. علماء کہتے ہیں, اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے, قرآن و سنت سے ہی نکالا ہے, کہ جو اچھا کام ہے نا جس کے کرنے کا حکم دیا, اس کی دو قسمیں, ایک حسن لعینہ اور ایک حسن لغیرہ. یہ ٹرم اور اصطلاح بھی یاد رکھ لیں, حسن لعینہ اور حسن لغیرہ. حسن لعینہ کا مطلب جو بذات خود اچھا ہے اس کو ہر قیمت پہ کرنا ہے, جیسے نماز کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا, اور اللہ بھلا کرے زکوٰۃ کا حکم دیا, حج کا حکم دیا. یہ عمل کیا کہلاتے ہیں, حسن لعینہ. یہ آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو, کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے, عمل نہیں چھوڑ سکتے آپ. اب آپ کا حج کا ارادہ ہوا, آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میں جب آؤں گا لوگ مجھے کہیں گے حاجی پاجی آ گیا, اتنا نیک آدمی, لہٰذا میں حج پہ جا ہی نہیں رہا. او بھائی صاحب حج پہ جاؤ, آپ یہ کرنے کا کام ہے. جو آپ کے دل میں وسوسے خیالات آ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. نماز کا ٹائم ہوا, آپ آ رہے ہو مسجد کی طرف, اب آپ کے دل میں نیت ہو گئی یار میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ بندہ ہے وہ مجھ سے قرض لے کے بھاگا ہوا ہے, اتفاق سے سنا ہے آج وہ بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے تو پیسے نکل آئیں گے میرے. پھر آپ کے دل میں آیا میری تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے لہذا میں نہیں جا رہا. نا 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 بھائی, نیت کوئی بھی ہو, نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی. نیت کو ٹھیک کرو کہ پیسے بھی نکلواؤں گا لیکن نماز بھی پڑھوں گا, وہ دونوں الگ الگ کام ہے. تو حسن لعینہ ہی جو ہے وہ بہر صورت کرنا ہی کرنا ہے, وہ کسی حکمت اور مصلحت سے معاف نہیں ہو جاتا. اس میں اتنی ہی گنجائش ہے جتنی شریعت نے دی ہے, اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن جائز نہیں ہے. جیسے رمضان کا روزہ حسن لعینہ ہی ہے, رکھنا ہی پڑے گا. دو لوگوں کو اللہ نے اجازت دے دی, ایک بیمار کو اور ایک مسافر کو, بس. تیسرے کو اجازت نہیں ہے. مزدور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مزدوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے. آپ کا کل پیپر ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ پیپر کے چکر میں رمضان کا روزہ چھوڑ دو. نا 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 نا. ہاں ہیلا کر سکتے ہو کہ مسافر بن جاؤ اس دوران, یہ ہیلا جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہیلے تو بنی اسرائیل کا کام ہے. بھائی ہیلے دو طرح کے, ایک بنی اسرائیل والے ہیرے اور ایک جائز ہیلے. ایک اسکالر ہیں, نام نہیں لوں گا, آج کل میرے خلاف بھی بہت کچھ بول رہے ہیں, وہ ان کو اپنا بوجھ نکالنے کا موقع مل گیا تو مجھے کہتے ہیں اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. تو کبھی آپ ملیں انشاءاللہ, ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں شادیوں کے علاوہ اور کیا کیا آتا ہے. تو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ, تو بڑا طنزیہ لب و لہجہ اختیار کیا کہ آپ بس صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں, باقی چیزیں آپ کے ٹاپک نہیں ہیں. تو میں ان کا نام لیے بغیر ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کبھی آپ آ جائیں یا آن لائن آ جائیں یوٹیوب پہ, تو آپ نے جو ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں غلطیاں کی ہیں میں وہ ہائی لائٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حدیثوں کا ترجمہ کیسے غلط کرتے ہو اور کیسے لوگوں کو آپ دین کے نام پہ گمراہ کرتے ہو. تو کبھی آ جاؤ خوشبو لگا کے, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمیں شادیوں کے علاوہ بھی کچھ اور آتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑے فنٹر ہیں, لیکن اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم آپ سے بہرحال زیادہ دیا ہے. باقی شادیوں پہ ہم بیان اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں آتی شادیاں ہی ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ سوسائٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے. سوسائٹی کی ضرورت رفع الیدین کے جھگڑے نہیں ہیں, ٹانگیں چوڑی کرنا, پتلی کرنا, ہاتھ یہاں باندھنا یہاں باندھنا, یہ سوسائٹی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے زیادہ. شادیاں بہت بڑا مسئلہ ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے. جو طلاق یافتہ بیوہ عورت ہے 2-2 سال جب گھر بیٹھے گی تو اس کے اندر ڈیزائرز نہیں ہے, کیا وہ انسان نہیں ہے, کیا وہ روٹی نہیں کھاتی ہے؟ اس کا نیک اور برے ہونے سے تعلق نہیں ہے ڈیزائر کا, خواہشات کا. ہر عورت میں اللہ نے مرد کی خواہش رکھی ہے, چاہے وہ تہجد گزار ہو حاجن ہو. ہر مرد میں اللہ نے عورت کی خواہش رکھی ہے, اگر وہ جائز طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو منہ ماریں گے لوگ ادھر ادھر جا کے, اور ہو رہا ہے یہ. تو جس کو یہ سوسائٹی کا یہ پتا ہو تو وہ بولے گا شادیوں پہ بھائی. تو پھر اس میں آپ یہ کہنا, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شعیب علیہ السلام کو کتنا علم تھا نا بھائی. پیغمبر اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, لیکن شعیب علیہ السلام کی دعوت 2 ہی چیزوں پہ ہوتی تھی اپنی قوم کو. نمبر 1 شرک چھوڑو, نمبر 2 ناپ تول میں کمی چھوڑو. اب قوم یہ تانا دیتی معاذ اللہ نقل کفر کے, اے شعیب تمہیں تو ناپ تول میں کمی کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں آتا, تمہارا تو علم گھوم پھر کے کس پہ آ جاتا ہے معاذ اللہ, ناپ تول میں کمی نہ کرو, ہر وقت یہی بیان کرتے رہتے ہو. اس کا مطلب تمہیں معاذ اللہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا. تو یہ تانا صحیح ہوتا؟ غلط. شعیب علیہ السلام کہتے ہم پیغمبر ہیں, اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ پیغمبروں کا علم کسی کو نہیں دیا ہوتا, لیکن تمہارے اندر جو خرابی ہے وہ خرابی ہی ناپ تول میں کمی کی ہے اور شرک کی ہے, لہذا میں اسی پہ بولتا رہوں گا. تو یہ جو مجھے تانا دیتے ہیں نا اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, لہذا شادیوں پہ ہی بولا کرو, تم پہ شادیاں ہی اچھی لگتی ہیں. تو بھائی صاحب کبھی آپ آؤ, ہم سے کچھ ٹاپک پہ بات چیت کرو,
تو پھر ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑے عالم ہیں، لیکن آپ سے زیادہ، آپ ہم سے بھی زیادہ فارغ نکلو گے. اگر ہم فارغ ہیں تو یہ ثابت کر دیں گے کہ آپ ہم سے زیادہ فارغ ہو. تو ٹی وی میں عوام کے سامنے آ کے لوگوں کے سامنے حدیث پیش کرنا اور اس کے غلط ترجمے کرنا یہ الگ چیز ہے. کسی مولوی کے سامنے، ٹوٹا پھوٹا پڑھے لکھے کے سامنے بیٹھ کے وہ ترجمہ کر کے دکھاؤ تو میں گچی وہیں سے پکڑ لوں گا آپ کو. ٹھیک ہے نا، گڑبڑ کر رہے ہو آپ. خیر کیا بات چل رہی تھی دیکھو، پھر بس جلدی سے سمیٹتا ہوں میں اپنی بات کو جلدی سے. بھائی صاحب وہ بات کیا چل رہی تھی؟ ابے گچی نہیں پکڑی آپ نے؟ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو حسن لعینی ہیں. اسی طرح یاد رکھو آج کل بعض اسکالر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، حمل والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور دلیل میں پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیت کہ اگر تم بیمار ہو تو چھوڑ سکتے ہو. بھائی صاحب بیماری الگ چیز ہے، پریگننسی بیماری نہیں ہے. پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے. عورت کے تو پریگننسی اس کی نیچر کا حصہ ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پریگننسی میں عورت فرض روزہ چھوڑ سکتی ہے، دودھ پلانے والی عورت فرض روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کیک کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھ کے چکر آتے ہیں. بھائی جب چکر آنے کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے. اس بیس پہ نہیں کہ دودھ پلا رہی ہے، اس بیس پہ کہ چکر آ رہے ہیں. تو چکر کسی بھی بیس پہ آتے ہیں اور روزہ چھوڑ سکتے ہو آپ، کیونکہ بہت ساری عورتیں دودھ پلاتی ہیں کوئی چکر نہیں آتے ان کو، پورے رمضان کے روزے رکھتی ہیں وہ. ان کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ آپ کہہ سکتے ہو پریگننسی میں عورت روزہ رکھے گی تو الٹی آئیں گی، چکر زیادہ آئیں گے. تو بھائی اگر چکر آنے کا خطرہ ہے یا الٹیاں آ رہی ہیں تو پھر پریگننسی ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ہر پریگننٹ عورت کو یہ سمجھ لینا کہ وہ پریگننسی میں روزہ رکھے گی تو نقصان ہوگا، یہ غلط ہے، مشاہدے کے خلاف ہے. بہت ساری پریگننٹ عورتیں پورے رمضان کے روزے رکھتی ہیں، نہ ان کو کوئی صحت کو نقصان ہوتا ہے اور نہ بچے کو. اور نقصان کا وہم ہونا ضروری نہیں ہے، وہم ہونا کافی نہیں ہے. غالب گمان ہو کے نقصان ہوگا، وہم تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. جو آ رہا ہے اٹھ کے، تبھی تو میں کہتا ہوں یار مجتہدین کو فالو کرو. میں ویسے ہی تھوڑی امام حنیفہ میرے کوئی ماموں تھوڑی لگتے ہیں. شخصیت پرستی اس کو کہتے ہیں، اپنے ماموں کو فالو کر رہا ہے. اگر کسی پڑھے لکھے مجتہد کو فالو کر رہا ہے یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ تو عین مطلوب ہے شریعت میں کہ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر کو فالو کرو، اہل علم کو. تو مجتہدین سے زیادہ کون اہل علم ہوگا؟ خیر یہ تو ٹاپک کئی بار چھیڑ چکا ہوں میں. تو حسن لعینی ہی جو عبادتیں ہیں وہ بہر صورت کرنی ہے، نیت اچھی ہو یا بولو بری ہو، نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے، عمل نہیں چھوڑنا. زکات، آپ کے زکات غریب کو دے رہے ہو، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میری تعریفیں کرے گا، ریا پیدا ہو رہی ہے، تو کیا زکات معاف ہو گئی؟ بھائی زکات تو دینی ہے، نیت کیا کرو. کوئی کتنے لوگ اس چکر میں زکات نہیں دیں گے، اصل میں ایکچولی نیت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی ہماری، غریب کا بیڑا غرق. ٹھیک ہے نا بھائی، نیت ٹھیک کرو، آپ زکات تو دینی ہے. تو دوسری عمل ہوتا ہے حسن لغیرہ کا مطلب وہ خود پسندیدہ نہیں ہے، ان پہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو کیا کیا ہے؟ پسند. جیسے وضو ہے، وضو بذات خود مقصود نہیں ہے. وضو کس کے لیے کی جاتی ہے؟ نماز کے لیے. نماز پڑھنی ہے تو وضو واجب ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے تو وضو واجب بولو نہیں ہے. تبلیغ ہے، یہ حسن لغیرہ ہے، اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اسلام پھیلے. اگر کسی کی تبلیغ سے اسلام پھیلنے کے بجائے کم ہو رہا ہے تو وہاں تبلیغ حرام. آپ کو پتہ ہے ایک خاتون دوپٹے کے بغیر آئی ہیں اور عجیب سا لباس ہے، آپ نے منہ پہ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تبلیغ شروع کر دی. آپ نے کہا یہ کیا تم نے جناب یہ حلیہ بنایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس ایٹیٹیوڈ سے یہ دین کے قریب نہیں آئے گی بلکہ دین سے دور ہو جائے گی. تو ایسے موقع پہ تبلیغ کیا ہو گئی؟ ناجائز ہو گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی دیکھو ہاتھ سے تبدیل کرو. اگر ہاتھ سے تبدیل کی طاقت نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب طاقت نہ ہونا بھی ہے، اور یہ مطلب بھی اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ نکلیں گے، نقصان ہوگا. تو فبلسانہ ہی، زبان سے، یہ بھی نہیں ہے بس دل میں نیت کر لو، اللہ موقع ملا تو اس کو سمجھاؤں گا میں. یہ اصول عام سوسائٹی میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں سمجھ میں آ جاتا ہے. ماں باپ کو الٹے کام بچے کر رہے ہوتے ہیں، ابا سے بولو بھائی میں اس کو ڈانٹوں گا، بھاگ جائے گا گھر سے. کتنے کیس ایسے ہوئے ہیں، باپ نے بچے کو مارا پیٹا، بچہ گھر سے بھاگ گیا، باپ پکڑ کے لایا، اس کے بعد ڈانٹنا مارنا چھوڑ دیا. بھائی ایسے ہی چلنے دو، کیونکہ اگر بھاگ گیا تو اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا. تو اس میں طریقہ کیا ہوگا؟ تبلیغ کا وہ طریقہ بھی منسوس نہیں ہے، جو سوٹیبل طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا. ڈانٹنے سے کام چلتا ہے تو ڈانٹا جائے گا، مارنے سے کام چلتا ہے تو مارا جائے گا، محبت سے کام چلتا ہے تو محبت کی جائے گی. اور اگر آپ کو ڈر یہ کہ کسی بھی طریقے سے کام نہیں چلے گا، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں محبت سے سمجھانے میں بھی الٹا رپلائی آتا ہے. ایک آدمی غصے میں بنا ٹھنا بیٹھا ہوا ہے اور کر رہے، آپ جا کے اس کو نماز روزی محبت سے بھی تبلیغ کرو گے نا، وہ ہو سکتا ہے چماٹ لگا دے آپ کے کھینچ کی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کو غصہ آئے گا. تو یہ بے موقع ہے، اس لیے تبلیغ مقصود نہیں ہے، حسن لغیرہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں، فرض ہے.
دین کی دعوت دنیا میں پھیلانا کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن طریقہ سوٹیبل اختیار کیا جائے گا، کوئی خاص طریقہ اس میں منسوس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمانے کو دیکھ کے جو طریقہ سوٹیبل لگا، دیکھو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا نا اپنے زمانے میں کہ جو تبلیغ کے روایتی طریقے ہیں ان سے فائدہ کم ہو رہا ہے، بعض چیزوں میں نقصان بھی ہو رہا ہے، انہیں تبلیغی جماعت تبلیغ کی تشکیل کرنا شروع کر دی، بھئی محبت سے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، مسجدوں میں لاؤ۔ آج اس کی خیر و برکتیں ہمیں پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں۔ اگر وہ اسی طریقے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے جو ایک روایتی چلا آ رہا تھا تو یہ خیر تھوڑی ہوتی۔ اسی طرح جہاد بھی کیا ہے؟ حسن لغیرہ، جہاں جہاد کا فائدہ ہوگا جہاد کیا جائے گا، جہاں فائدے کے بجائے نقصان ہو نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں نبی سے جہاد کرنا بھی ملتا ہے اور جہاد کو ڈیلے کرنا بھی ملتا ہے۔ صلح حدیبیہ بھی ملتی ہے جس میں آپ نے لڑائی کو ٹالا ہے، اور فتح مکہ بھی ملتا ہے جس میں خود آپ نے حملہ کیا، اور غزوہ احد بھی ملتی ہے جس میں صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے غزوہ احزاب میں۔ تو جہاں صرف ڈیفنس کرنا ہے، آپ سمجھتے ہو صرف ڈیفنس سے کام چلے گا، وہاں ڈیفنس کیا جائے گا۔ جہاں بڑھ کے حملہ کرنا ہے وہاں بڑھ کے حملہ کیا جائے گا۔ جہاں دونوں سے نقصان ہو وہاں دونوں ہی نہیں کرنے، کیونکہ مقصد نہیں ہے جہاد، مقصد کیا ہے؟ دین کا غلبہ۔ تو وہ جو سوٹیبل طریقہ، جہاد کا انکار نہیں کرنا ہے۔ کہیں بعض فلاسفر ایسے ہیں جو ایکچولی کر کے جہادی قانون بیڑا غرق کر دیا، تو جہاد کا انکار تو کفر ہے۔ یہ کہ سوٹیبل جگہ، سوٹیبل ٹائم، یہ ساری چیزوں پہ غور کر کے۔ یہ کچھ لوگ جہاد کے بالکل ہی منکر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ہر جگہ بم پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ دونوں غلط ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ کہہ رہے ہیں نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے جہاد کا، ہر جگہ ہی بم پھاڑ رہے ہو، کہہ رہے ہیں بھائی نتیجہ کیا یہ اللہ نکالے گا، ہم اعمال کے مکلف ہیں۔ نا 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 نا، کچھ اعمال ایسے ہیں اس میں ہم نتیجے کے بھی مکلف ہیں۔ دیکھو ایک آدمی سردیوں میں برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، سردیوں میں کیا کر رہا ہے؟ برف کی دکان۔ بے روزگار آدمی، کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، برف کی دکان کھول کے بیٹھ گیا۔ اس سے کوئی کہہ رہا ہے بے کم بخت، تو کوئلے کی دکان کھول کے بیٹھتا نا، انگاروں کی تو چل جاتی سردیوں میں، برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جواب میں کہے ہم اسباب کے مکلف ہیں، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ اس کو بولا جائے گا بھی کاروبار خود مقصد نہیں ہوتا، کاروبار سے مقصد پیسہ ہوتا ہے۔ تو وہ کام کرو جس میں پیسے کی امید تو ہو۔ گولا گنڈا بیچ لیتا شاید چل جاتا، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت۔ کچھ بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو سخت سردی میں بھی گولے گنڈے کھا رہے ہوتے ہیں۔ آئس کریم چل جاتی، برف کون خریدتا ہے یار؟ یا خریدیں گے بہت تھوڑے لوگ، تیرا خرچہ زیادہ ہوگا اور انکم کم ہوگی۔ تو ایسا ہی جہاد ہے، ایسا ہی تبلیغ ہے، اس میں مقصد کہ کوئی اس کا پازیٹیو ریزلٹ نکلے۔ تو اب علماء اگر مندر میں جائیں تبلیغ کی نیت سے تو یہ جائز ہے، کیونکہ مندر میں جانا حرام لعینہ ہی نہیں ہے، حرام لغیرہ ہی ہے، کسی اور وجہ سے ناجائز ہے کہ آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہو، آپ ان کی عبادت میں شریک ہو رہے ہو، آپ کے عمل کو دیکھ کے لوگ کیا کریں گے؟ شرک پھیلے گا۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک پیغام جائے گا امن کا کہ بھائی جیسے تمہارے ہاں ہندو محفوظ ہیں، ہمارے ہاں انڈیا میں بھی مسلمانوں کو محفوظ ہونا چاہیے، تو یہ کام جو کبھی لغیرہ ہی تھا اس نیت سے حسن لغیرہ ہی بن جائے گا۔ تو حسن لعینہ ہی، حسن لغیرہ ہی اور قبیح لغیرہ ہی، ایک کام ہوتا ہے حسن لعینہ ہی، وہ حسن ہی رہے گا، اچھی نیت سے یا بری نیت سے وہ خراب نہیں ہو جائے گا۔ ایک کام ہوتا ہے قبیح لعینہ ہی، جیسے شراب پینا یہ قبیح لعینہ ہے، یہ اچھی نیت سے حلال نہیں ہو جائے گا۔ کسی کا حرام پیسہ آپ نہیں کھا سکتے، یہ پابندی ہے، اللیگل ہے۔ آپ کو یقین ہو کہ میرے حرام کھانے سے کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، بھائی ہو سکتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو لیکن آپ جہنم میں جاؤ گے۔ آپ کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں، اس لیے کہ وہ شراب پینا قبیح لعینہ ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ زنا کیا ہے؟ قبیح لعینہ، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ کیسی اچھی نیت ہو زنا زنا ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ہاں مندر میں جانا، قبر میں جانا، کسی کی قبر پہ زیارت کے لیے جانا، یا اس طرح کے اور بہت سا بے پردہ عورتوں میں جا کے بیان کرنا، اس میں دیکھا جائے گا آپ کی نیت کیا ہے۔ نیت سے برا عمل اچھا ہو سکتا ہے اور اچھا عمل برا ہو سکتا ہے۔ آپ کی نیت مکس گیدرنگ میں جانے سے ہے ناجائز عمل نا، مکس گیدرنگ میں جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو اور کوئی آپ کی نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، تو یہ ناجائز عمل ہے بھائی۔ اور اگر آپ کی نیت کیا ہے، وہاں جا کے کوئی بات کرو گے، دین کی دعوت دو گے، تو یہ جائز عمل ہو جائے گا۔ تو اس کا مدار ہے نیت پر۔ تو یہ اصول یاد رکھیں، قبیح حسن لعینہ ہی ہمیشہ اچھے رہیں گے، قبیح لغیرہ ہی ہمیشہ حرام رہیں گے، وہ کسی نیت سے بھی جائز نہیں ہو جائیں گے۔ یہ اسلام کی بنائی ہوئی لمٹ ہے، لمٹ ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتے آپ۔ لوگ مبلغین بعض کراس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن میں دعوت ہے، تبلیغ ہے، اس میں بھائی بہت لچک رکھی ہے۔ اگر کوئی ایئر ہوسٹس آپ کے ساتھ آ کے کسی مبلغ کے ساتھ سیلفی لیتی ہے
آپ بند کمرے میں سیلفی نہیں لے رہے, نہ اس سے ملاقات کر رہے ہیں, تو آپ کی اور بچ بھی نہیں سکتے آپ, اور آپ کی نیت یہ ہے کہ بھائی یہ دین کے قریب آئیں یہ لوگ, تو اس میں رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے. آپ کی رائے یہ ہوگی اس سے دین کے قریب نہیں آئیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کسی کی رائے ہو کہ آ جائیں گے دین کے قریب. تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے. ہاں آپ سیلفی اس لیے لے رہے ہیں تعلقات ہو جائیں آپ کے, یہ لڑکوں کو دکھائیں یہ دیکھو, اور سیلفی آپ لے بھی نہیں رہے ہوتے, وہ لے رہی ہوتی ہے سیلفی, ہم تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں سیلفی, تو آپ لے رہے ہیں دیکھو میری یہ ناجائز ہے بھائی. اور ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو میرے ولاگ میں اگر کہیں لڑکیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ میں نہیں بنا رہا ولاگ, لوگ دوسروں کی برائیاں بھی میرے کندھوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارے آفیشیل چینل پہ کوئی ایسی لڑکی وڑکی گئی ہے تو پھر میں ایڈمن کی اور جو ایڈیٹر ہے اس کی کھچائی کرتا ہوں, وہ کمپلین ڈائریکٹ مجھے کیا کرو, میں اس کو جانے نہیں دیتا. جو ایڈیٹر ہے نا بعض دفعہ وہ اس غفلت سے کام لے کے چلا دیتا ہے. ابھی ایسے ہی کوئی کمپلین آئی, میں نے فوراً ہٹوائی ہوئی, کیونکہ ولاگنگ میں اس طرح بے پردہ لڑکیاں دکھانا ہم اس کو جائز عمل نہیں سمجھتے. گوگل ایڈ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا, ولاگ تو ہمارے اختیار میں ہے, اس میں کوئی بیوی کو لا رہا ہے, بہن کو لا رہا ہے, لڑکیوں کو لا رہا ہے, وہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو جیسے ان کے لیے ناجائز ہے مولوی کے لیے بھی ناجائز ہے وہ. تو اگر میرے ولاگ میں کسی میں لڑکی آ رہی ہے تو یا تو مجھے علم نہیں ہے یا وہ میں نے نہیں بنایا. ابھی جیسے وینکوور میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں تو کوئی خاتون جو ہے نا لڑکی, انگریز لڑکی, وہ کشتی کو پیچھے سے دھکا دے رہی ہے, تو لوگوں نے کمنٹس آئے مفتی صاحب کی 5ویں, اور کوئی کہہ رہا ہے 6ٹھی, کوئی پتہ نہیں کیا کیا تماشے بنائے ہوئے لوگوں نے, اور کہہ رہے ہیں یہ دیکھو اتنے ماڈرن ہو گئے. بھائی وہ میں نے نہیں بنائی ویڈیو, وہ کسی نے پیچھے سے کیمرے سے بنائی ہے. میں کبھی بھی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنانے دیتا. ہاں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ایسی جگہ گئے کیوں جہاں لڑکی ہے, تو کوئی ایسی جگہ بتا دو امریکہ, کینیڈا یا پاکستان میں جو تفریحی مقام ہو جہاں سارے چھانٹ کے داڑھی والے مولانا رکھے ہوئے ہوں آپ نے. ایسی جگہ مارکیٹ میں ہے نہیں, تو وہ تو جائیں گے. آپ بازار شاپنگ کے لیے جاتے ہو, وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں. جہاز میں جاتے ہو, ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہو. ہوٹل پہ جاؤ گے, وہاں آپ کو ایئر ہوسٹس ملیں گی. اب تو مارکیٹوں میں جاؤ گے, ریسپشن پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایک حل یہ کہ جنگل میں نکل جاؤ, دوسرا حل یہ کہ اب گزارا کرو, آپ اپنی نظر کی حفاظت کرو بھائی, ان سے فری نہ ہو آپ اپنے. وہاں لڑکیاں دیکھنے تھوڑی گئے ہم کینیڈا میں, اور وہاں جو لانچ میں ہم بیٹھے تھے مدرسے کے سارے مولویوں کے ساتھ تھے ہم, تو سارے مولویوں کے جھمیلے میں گئے ہیں, ایک آدھ لڑکی آ گئی اور میرے مشورے کے بغیر آئی ہے, تو یہ طنز اور تانا مجھ پہ نہیں بنتا. وہ وہیں سے جاب کرتی ہے, وہ وہیں پہ, تو میرے کہنے سے تھوڑی کر رہی ہے وہاں پہ جاب وہ, کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہ اتنا بڑا ایشو بنایا ہے. بیان تھا میرا 1-2 جگہوں پر, انہوں نے پابندی لگا دی کہ یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے, یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے. تو پابندی لگا دیں. ہم تو تبلیغ کے تو بہت سارے راستے ہیں, سال کے لیے نکل جائیں گے, اچھا ہے جماعت میں, اور کیا ہے. تبلیغ والے کسی بھی پابندی نہیں لگاتے ہیں, تو اس بہانے موقع مل جائے گا. لیکن یہ بدگمانی جو پھیلائی جاتی ہے نا, یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.